تصور کریں آپ ہزاروں سال پرانی ایک بند قبر کے سامنے کھڑے ہیں۔ دروازے پر شاہی مہر لگی ہے، اندر مکمل اندھیرا ہے اور کسی نے اسے 3000 سال سے نہیں چھیڑا۔ پھر اچانک دیوار میں ایک سوراخ کیا جاتا ہے، موم بتی کی روشنی سے اندر دیکھا جاتا ہے اور سامنے چمکتا ہوا سونا نظر آتا ہے، خالص سونے کا ماسک، قیمتی جواہرات، شہاب ثاقب کے لوہے کا خنجر اور ایک نوجوان بادشاہ کی ممی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف خزانہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز تھا جس نے دنیا کو خوفزدہ کر دیا؟ سن 1907 سے ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ ہارورڈ کارٹر مصر میں کھدائی کر رہا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ وادی ملوک میں ایک ایسا مقبرہ ابھی باقی ہے جو ابھی تک نہیں ملا۔ یہ توتن خامون کا مقبرہ تھا۔ سال گزرتے گئے، پیسہ ختم ہونے لگا۔ اس کے سرپرست لارڈ کارنرون نے بھی ہار ماننے کا سوچ لیا۔ کارٹر نے کہا، مجھے صرف ایک آخری سیزن دے، اور یہی آخری موقع تاریخ بدلنے والا تھا۔ 4 نومبر 1922 ایک مزدور کے پاؤں کے نیچے زمین تھوڑی دھس گئی، ریت ہٹائی گئی، پتھر کی ایک سیڑھی ظاہر ہوئی، مزید کھدائی ہوئی، سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ نیچے ایک بند دروازہ تھا جس پر شاہی مہر لگی تھی، وہ مہر تھی توتن خامون کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ 26 نومبر 1922 کارٹر نے دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا، موم بتی اندر کی۔ اس سے پوچھا گیا، کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں حیرت انگیز چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ مقبرے میں 4 بڑے کمرے تھے۔ یہاں بکھرا ہوا تھا سونے سے بنا ہوا شاہی تخت، خوبصورت نقش و نگار والے رتھ، جنگی ہتھیار، شاہی کرسیاں، بے وقامت مجسمے، زیورات کے صندوق، ہر چیز سونے اور قیمتی پتھروں سے مزین تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک بہت بڑا سنہری صندوق نما ڈھانچہ تھا۔ اس کے اندر تھا پتھر کا تابوت۔ اس کے اندر 3 تابوت اور تھے، سب سے اندر والا خالص سونے کا، اور اس کے اندر سنہری نقاب بھی تھا، وہی مشہور ماسک جو آج بھی دنیا کے عظیم ترین آثار میں شمار ہوتا ہے۔ جب سب سے اندر والا تابوت کھولا گیا، وہاں ایک ممی تھی جو توتن خامون کا جسم تھا۔ اس کے ساتھ ایک خنجر بھی تھا جس میں سے ایک لوہے کا تھا اور اس زمانے میں نایاب تھا۔ سونے کے تعویذ، جواہرات، شاہی زیورات، یہ سب اس یقین کے ساتھ رکھا گیا تھا کہ فرعون کو آخرت میں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ قبر سے تقریباً 5000 سے زائد اشیاء ملی۔ یہ صرف شاہی خزانہ نہیں تھا، یہ ایک بادشاہ کی پوری زندگی تھی جو موت کے بعد بھی اس کے ساتھ رکھی گئی۔ خالص سونے سے بنا قیمتی پتھروں سے مزین یہ ماسک اس کے چہرے پر رکھا گیا تھا تاکہ وہ آخرت میں پہچانا جائے۔ شاہی تخت اور بستر، سونے کے بنے بستر، جانوروں کی شکل والے پلنگ، نقش و نگار سے سجی کرسیاں، 6 شاہی رتھ ملے، کچھ جنگ کے لیے تھے، کچھ تقریب کے لیے، ذاتی کپڑے اور سینڈل بھی ملے۔ جی ہاں، اس کے سینڈل بھی ملے، کپڑے، دستانے، حتیٰ کہ زیر جامہ تک محفوظ تھا۔ برتنوں میں خشک کھانے اور شراب کے مٹکے بھی ملے تاکہ وہ آخرت میں بھوکا نہ رہے۔ وہ تقریباً 18 یا 19 سال کی عمر میں مرا۔ سالوں تک کئی نظریات رہے۔ کبھی کہا گیا کہ اس کے سر پر چوٹ کے آثار نظر آئے، شاید اسے قتل کیا گیا، مگر جدید سٹی سکین نے ثابت کیا وہ چوٹ موت کے بعد ممی بنانے کے دوران بھی ہو سکتی تھی۔ اس کی ران کی ہڈی میں شدید فریکچر تھا، ممکن ہے وہ رت سے گرا ہو۔ اگر زخم میں انفیکشن ہوا ہو تو اس زمانے میں یہ جان لیوا ہو سکتا تھا۔ 2005 اور بعد کے ڈی این اے تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسے ملیریا تھا۔ کمزور جسم، فریکچر، انفیکشن، یہ سب بھی موت کے سبب بن سکتے ہیں۔ وہ شاہی خاندان میں قریبی رشتہ داریوں کی شادیوں کا نتیجہ تھا۔ اس کے جسم میں پیدائشی کمزوریاں تھیں، ممکن ہے وہ جسمانی طور پر پہلے ہی کمزور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر ایک تحریر موجود تھی، جو کوئی فرعون کے سکون کو برباد کرے گا، موت اس کے پیچھے آئے گی۔ اگرچہ مورخین کہتے ہیں کہ یہ جملہ اصل میں وہاں واضح طور پر نہیں ملا، لیکن جو کچھ بعد میں ہوا اس نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ قبر کی دریافت کے چند ماہ بعد اس مہم کے مالی سرپرست لارڈ کارنوان اچانک بیمار پڑ گئے۔ ایک معمولی مچھر کے کاٹنے سے انفیکشن ہوا، وہ اس انفیکشن سے مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا کتا انگلینڈ میں اسی لمحے چیخ کر مر گیا۔ یہ محض اتفاق تھا یا واقعی کوئی پراسرار طاقت حرکت میں آ چکی تھی؟ اگلے چند برسوں میں مہم سے جڑے ہوئے کچھ اور افراد بھی مارے گئے، لیکن زیادہ تر قدرتی وجوہات سے مرے۔ ہارورڈ کارٹر خود 1939 تک زندہ رہا، یعنی قبر کھولنے کے بعد مزید 17 سال اور زندہ رہا۔ اگر واقعی یہ کوئی شراپ ہوتا تو سب سے پہلے وہی مرتا۔ اسلام میں کسی قبر یا ممی کو خود مختار طاقت دینا درست نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی
موت کا وقت مقرر ہے، نہ کوئی ممی اسے آگے لا سکتی ہے نہ پیچھے کر سکتی ہے۔ پچھلی قوموں کے آثار ہمارے لیے عبرت ہے، خوف کی چیزیں نہیں۔ فرعون کی طاقت، اس کا سونا، اس کے محلات سب مٹی میں مل گئے، اور یہی اصل سبق ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ نے سوچا ہوگا کہ اس کا سونا، اس کی طاقت، اس کی شان اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی، مگر آج وہ خود مٹی میں مٹی ہوا پڑا ہے، اور اس کی کہانی عبرت بن چکی ہے۔ نہ خزانہ ساتھ رہا، نہ سلطنت باقی رہی تو صرف ایک حقیقت، اصل بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی تاریخی سچائی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی پراسرار داستان میں۔